فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. سبحان اللہ. پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور جیسے ہی اس کے بچے جننے کا وقت قریب آتا ہے، یعنی حمل بوجھل ہو جاتا ہے، تو اس وقت دعا کرنے لگ جاتے ہیں دونوں میاں بیوی، بچے کے والدین. کیا دعا کرتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ مولا مہربانی فرما ہمیں صالح الاعضاء بیٹا، اس کے اعضاء سلامت ہوں، تندرست ہو، تکڑا ہو، ایسا بچہ عطا فرما تو ضرور ہم تیرے شکر گزار بندے بن کے رہیں گے، تیرے شکر گزار بندے بن کے رہیں گے. یہ دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آگے، فرمایا کہ فلما آتاہما صالحا، پس جب انہیں دے دیا جاتا ہے ایسا بیٹا جو صالح الاعضاء، اس کے اعضاء تندرست ہوں، سنتا بھی ہو، دیکھتا بھی ہو، چلنے پھرنے والا ہو، ہاتھ پاؤں ٹانگ سلامت ہو، ہر چیز. تو میں جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اس چیز میں وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں جو رب نے دی ہے. بیٹا رب نے دیا ہے، وہ پھر شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں کہ جی فلاں بت کی وجہ سے ملا ہے، فلاں بھگوان نے ہمیں دیا ہے، فلاں جناب وہ جی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو آج نعوذ باللہ لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، ان کی طرف منسوب کرنے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو انہوں نے دیا ہے ہمیں. ہوتا نہیں ہوتا. جیسے کئی لوگ ہیں نا، رات دن ان سے جب بھی بات ہو پیر کا کرم، پیر کا کرم. اور رب کا کوئی کرم نہیں ہے تم پر. رب تبارک و تعالی نے بھی کچھ عطا فرمایا تمہیں نہیں دیا، سارا کچھ ہی پیر نے دے رکھا ہے تمہیں. تو رب تبارک و تعالی خالق اور مالک جو تمہیں عطا فرما رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے جی؟ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا نا، اس میں وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. دیا رب نے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا دعا مانگتے رہے، مولا تو دے ہمیں. اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے. یہ آیت مبارکہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا. یہاں تک بیان ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق. آگے کلام جو ہے نا وہ ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو گیا. لیکن بعض لوگوں نے اسرائیلی روایت ایک ملتی ہے، اسرائیلی یعنی کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے گھڑی ہوئی تھی، انہی سے چلتی چلتی ہماری کتابوں میں آ گئی ہے. اور آگے سے لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، پڑتال نہیں کی، انہوں نے بھی ایسے ہی لگا دیا کتابوں میں، چل بھی ٹھیک ہے جانے دو. وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب حاملہ ہوئی تو تھوڑا سا بوجھ محسوس ہوا. آدم علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس شیطان آیا، بزرگ کی صورت میں، بزرگ کی شکل میں شیطان آیا حضرت حوا کے پاس. آگے کہنے لگا کہ یہ کیا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، میں تو پریشان ہوں، میرا پیٹ جو ہے نا وہ بوجھل ہونا شروع ہو گیا ہے، وزن بڑھنا شروع ہو گیا میرا. تو شیطان کہنے لگا کہ آپ کے پیٹ میں جانور ہے، یہ جانور ہے. آپ اگر منت مان لو کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو آپ اس کا نام میرے نام پہ رکھو گے. آپ نے پوچھا کہ حضرت حوا نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حارث ہے، کیونکہ جنوں میں شیطان کا نام حارث ہے. جنوں میں شیطان کو حارث کہتے ہیں. اب اگر وہ یہاں آ کے بھی اپنا نام سیدھے بتا دیتا بھی میں شیطان ہوں، یہ ابلیس ہوں، عزازیل ہوں، تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اس کی باتوں میں نہیں آنا تھا جی. تو کہتے ہیں اس نے آ کر کے کہا کہ میرا نام حارث ہے،
تو آپ اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھ دیں، حارث کا بندہ۔ تو کہتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا پکا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صالح الاعضاء بیٹا دے دے، بچہ دے دے مجھے، تو میں اس کا نام تیرے نام پہ رکھوں گی، عبد الحارث نام رکھ دوں گی۔ تو کہتے ہیں آپ نے منت مانی تو آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، تو آپ نے اس کا نام جو ہے وہ عبد الحارث رکھ دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ روایت جو ہے نا، یہ اسرائیلی روایت ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ جناب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا تھا، تو پھر تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک شرک کرنے والی ہوئی نا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ظاہری بات ہے نام رکھنے میں پھر شریک ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہیں گے پھر شرک کرنے والے کو۔ اسی طرح کی روایات کو لے کر بعض احمقوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ روایت ہی جھوٹی ہے جی، جیسے ایک روایت ہے کتابوں میں ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، وہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے 3 بار جھوٹ بولا تھا۔ امام راضی رحمہ اللہ کے پاس لوگ آئے، آپ نے فرمایا کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ انہوں نے کہا جی تو اتنے بڑے راوی کہہ رہے ہیں، فلاں فلاں بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدم ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی تھی، تو پھر تو بزرگوں کو جھوٹا کہنا لازم آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ رب کے نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہو، بزرگ کو جھوٹا کہتے ہیں، ان کا تو آسان ہے، سیدھا کہہ دو کہ یہی جھوٹ ہے، اسی نے جھوٹ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں تو ایسی بات نہ کرو، کیسی باتیں کر رہے؟ تو بجائے اس کے کہ اس روایت کو جھوٹا کہتے تھے، اس روایت کو کیا دیتے بھی یہ کذب ہے جی، کسی اسرائیل، یہ تو یقینی بات ہے نا اسرائیلی روایات میں سے ہے، یعنی کہ یہودیوں کی گھڑی ہوئی بات ہے۔ تو پھر اس روایت کو جھوٹا کہنے کے بجائے نعوذ باللہ من ذالک بعض لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق لکھ دیا اپنی کتابوں میں، وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں، یہ لکھا کہ آدم علیہ السلام نے شرک فی الطاعت کیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام نے بھی شرک کیا تھا۔ اور یار رب کا نبی ہی اگر شرک کر بیٹھے تو پھر بات کہاں جائے پتہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مسئلہ جو ہے بالکل واضح ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن جو ہے نا اس روایت سے صاف ہے۔ ہاں، یہ جو مضمون سارا چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک جان سے پیدا کیا، پھر انہیں جناب پھر ان سے یعنی آدم علیہ السلام سے حضرت حفصہ کو پیدا کیا، یہاں تک مضمون کا رخ جو ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حفصہ کی طرف ہے، آگے جو ہے یہ ان کی اولاد کی طرف مڑ گیا کلام کا رخ، کلام جو ہے ان کی طرف متوجہ ہو گیا، ان کی اولاد کی طرف۔ یہ کوئی اشکال پیش کر سکتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کلام جو ہے نا ایک طرف سے ادھر آپ کے ساتھ کلام ہو رہا ہے تو ایک دم سے دوسرے کی طرف ہو جائے جی؟ جیسے دیکھیں قرآن کریم میں آیا حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ جب ابھی تک وہ یعنی کہ بادشاہ کے گھر ہی ہیں، بادشاہ کے گھر ہیں، وہ معاملہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا، جب بات پہنچی بادشاہ تک تو بادشاہ نے کہا، اب کلام دیکھیں کیسے جناب پھیر کھاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یوسف اعرض عن ھذا واستغفر لذنبک، یوسف علیہ السلام کا یوسف تو اسے چھوڑ دے، اور اسے کہا تو معافی مانگ رب تبارک و تعالیٰ سے۔ کلام دیکھیں کیسا ہے، بالکل اکٹھے کلام آ رہا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اسے چھوڑ دے، اعراض کر دوں، اور اسے کہا واستغفر لذنبک، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تجھ سے گناہ سر دوں۔ جب بچہ بول پڑا تھا، جب بچے نے گواہی دے دی تو اس کے لیے بھی چانن ہو گیا، روشنی ہو گئی، بھائی یہی غلط ہے، خاتون سے خطا ہوئی ہے۔ تو فوراً اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا واستغفر لذنبک، انہوں نے کہا کہ یوسف آپ چھوڑ دیں، اسے اعراض فرمائیں، اور اسے کہا کہ تم معافی مانگ رہے ہو تمہارے کو۔ دوسری مثال قرآن کریم میں دیکھ لیں، سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ کلام کیسے چل رہا ہے؟ ایسا چل رہا ہے جیسے بندہ جو ہے وہ غائبانہ طور پر اپنے رب کی شان بیان کر رہا ہے۔ ساری تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ اب دیکھیں ایک دم سے کلام جو ہے وہ مڑتا ہے غائب سے، غیابت سے خطاب کی طرف آ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
دیکھیں جی، ایک دم سے بندہ غائب تھا، رب یعنی کلام جو کر رہا تھا وہ حالت غیابت میں کر رہا تھا، ہیں جی، ایک دم سے کلام جو ہے وہ ایسے ہوگا جیسے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے سامنے ہو، پردے ہٹ گئے ہیں اس کے، اور رب تبارک و تعالیٰ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لگتا یوں ہے جب بندے نے کھڑے ہو کے اتنی تعریفیں کی ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی، رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ کھڑا ہو کر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے نا، رب تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں میں ملائکہ دیکھو تو میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ، بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم پڑھتے تو رب پھر فرماتا ہے، مالک یوم الدین پڑھتے تو رب پھر فرماتا ہے فرشتوں کو دیکھو تو صحیح کیسی میری تعریفیں کر رہا ہے، کیسی میری شانیں بیان کر رہا ہے جی۔ تو میں کہ جب بندہ جو ہے نا یہ پڑھتا ہے نا، تعریف کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، ایسی زبردست تعریف ہے یہ والی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو مت رب تبارک و تعالیٰ بھی پھر پردے ہٹا دیتا ہے، پھر مت یہ سامنے آ جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ پڑھ دو، ہیں جی، وہ غیبت والی بات ختم ہو گئی، اب جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ بالکل سامنے ہے بندے کے، اپنی شان کے مطابق اس کے تجلیاں سامنے ہیں اس کے۔ اس لیے آقا علیہ السلام سے جب جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے، آقا علیہ السلام میں ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو رب کی عبادت کر ایسے جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہو، رب کو دیکھ رہا ہو۔ عبادت تو تب بھی بنے گی نا معراج یار، نماز تو تب بھی معراج بنے گی نا، فما کہ فإن تعبد فما کہ فإن لم تکن ترى فإنه يراك، اگر تم سے یہ نہ ہو سکے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے تو پھر کم از کم نماز پڑھتے ہوئے تیرے دل میں یہ کیفیت تو پیدا ہونا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ بتائیں یار، ان دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو کیا خیال ہے، نماز میں کھڑے ہو کے کبھی پلاننگ کریں گے، دکان میں فلاں سودا اس طرح گڑبڑ کر لیں گے، فلاں کے پیسے اس طرح مار لیں گے، فلاں کے پیسے اس طرح دبا لیں گے، کبھی پلاننگ کریں گے ہم نماز میں کھڑے ہوئے؟ تو نماز تو ہماری وہ بن جائے گی جو حضرت علی نے پڑھی تھی، یعنی جنگ میں کہ پھالا لگ گیا پنڈلی میں، زور لگا رہا ہے نکل نہیں رہا، انہوں نے ایک بندہ کہنے لگی جب نماز میں کھڑے ہوئے نا پھر نکالنا، خون بہ جا رہا ہے، نماز میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا جی، لوگوں نے زور سے کھینچا، پھالا باہر نکال دیا، خون پورا مسلح بھر گیا، نماز سے فارغ ہوئے، یہ کہاں سے آیا؟ میں تو آپ کا پھالا نکالا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، نماز تو یہ ہے نا پھر، ہمیں تو نماز پڑھتے ہوئے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پکھا کنے بند کیتا ہے، کھڑے آگے ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے پیچھے سے کس نے پکھے کو ہاتھ لگایا، ہاں بھی تو بند کیتے سی تم تو میں دسدا نہ بھائی، نماز ہماری نماز ہی ایسی ہو گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران کسی بندے نے آ کے نا تلوار ماری اور آپ کے پاؤں کی 5 انگلیاں کٹ گئی، 5 انگلیاں کٹ گئی آپ کی نماز میں، یہ 5 انگلیاں کٹ گئی، نماز کے بعد دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی کوئی بندہ آ کے بدبخت تلوار مار کے آپ کی 5 انگلیاں کاٹ گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں سانپ چھت سے گرا، اس وقت اس طرح کی چھتیں تو ہوتی نہیں تھی جی، وہ کانے وغیرہ ڈال کے اس طرح کی پرالی شرالی سے چھتیں بناتے تھے، چھت سے جناب سانپ گرا بہت بڑا، وہ جو ساتھ بیٹھے وہ تو سارے بھاگ گئے، آپ کے گلے میں آ گرا، اور پورے جسم کے آپ کو لپٹا پھرتا ہے، آپ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں سکون کے ساتھ، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ بتائیں رابع بصری رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں ان کو بچھو نے 17 جگہ ڈنگ مار لیا، نماز کے بعد خاتمہ کو کہا دیکھو تو صحیح کیا ہے، انہوں نے کہا دیکھا بھی بچھو ہے، انہوں نے کہا اماں آپ کو پتہ تھا تو آپ نے نماز کیوں نہیں چھوڑی؟ انہوں نے کہا بیٹا رب کا کام کر رہی تھی، اپنا کام کرتے ہوئے چنگی لگتی تھی، بلا بتا رب کا کام کر رہی تھی، اپنا کام کرتے ہوئے اچھی لگتی تھی، یعنی احساس بھی ہے لیکن پھر بھی محسوس نہیں کر رہی کہ یہ کبا کرتا تو کرتا رہنے دو، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کروں۔ جس بندے کو یہ لذت مل جائے نا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی، سچی بات ہے آج ہماری طبیعتیں پتہ کیسی ہو گئی، 4 رکعت نماز بھی پڑھنی پڑ جائے نا بڑی بوجھ لگتی ہے ہمیں، جلدی تو جلدی ختم کر کے نکلوں یہاں سے، ہوتا ہی ہوتا ایسے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دل نہ لگنا جو ہے نا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا دل گناہوں میں بہت زیادہ پھنسا ہوا ہے، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، آج بچوں کو دیکھ لیں گھنٹے گھنٹے کارٹون دیکھ لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا انہیں۔ وہ ایک بچے نے پوچھا تھا نا اپنے دادے سے، کہنے لگا دادا آپ جو ہے زندگی آپ نے کیسی گزار لی بغیر ان چیزوں کے، نیٹ نہیں تھا،
یوٹیوب نہیں تھا، گوگل نہیں تھا، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، آپ نے زندگی کیسے گزار لی؟ اس نے کہا بیٹے جیسے آپ بغیر نماز کے روزے کے گزار لیتے ہیں، یہ آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، اسی طرح ہمیں بھی پرواہ نہیں تھی ان چیزوں کی، ہم نے تو کبھی ٹینشن نہیں لی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مناجات کرنے کی لذت عطا فرمائے۔ سچی بات ہے، بندے سے نا سب سے پہلی دولت جو چھینتی ہے نا وہ نماز کی لذت چھینتی ہے، مناجات کی لذت چھینتی ہے، دعا کرنے میں اسے لذت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، شوق ختم ہو جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کے۔ کاش کہ یہ بیماری ہم سے دور ہو جائے، اور یہ دور تبھی ہوگی جب کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھیں گے جس کی دور ہوئی ہے اپنی، اور وہ حکیم دانا ہے اور وہ علاج کرنے والا ہے، وہ معالج ہے ماہر، اسی کے پاس بیٹھنے سے دور ہو گئی ہے، وغیرہ نہیں دور ہونے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اب یہ دیکھیں جی یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی سماعت فرما لیں جو ہمارے معاشرے کے عین مطابق ہے۔ ہاں جی، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حمل بوجھل ہو جاتا ہے نا پھر میاں بیوی دعا مانگتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صالح بیٹا عطا فرما دے تو لنکونن من الشاکرین، ہم شکر گزار رہیں گے۔ شکر گزار رہنے کا مطلب کیا ہے جی؟ اپنے بیٹے کو رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف لگائیں گے، اپنے بیٹے کو دین کا خیر خواہ بنائیں گے، اپنے بیٹے کو دین کا خادم بنائیں گے، اپنے بیٹے کو دین کا عالم بنائیں گے۔ یہ ہمارے دور میں یہی ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے نا کئی سارے لوگ کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ تعالیٰ پتر دے دے ہمیں بھی، بیٹے کو عالم بنائیں گے جی، قرآن کا حافظ بنائیں گے جی۔ جب رب تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے تو پھر ماں چونکہ زندگی ساری فلم ڈرامے دیکھنے والی ہوتی ہے تو آگے سے اس کے شوق بھی اپنے ہوتے ہیں، پھر اس کے شوق پھر اپنے ہوتے ہیں، وہ انہیں شوق کو پروان چڑھانا چاہتی ہے، پھر وہ جو رب تعالیٰ سے وعدے کیے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی یاد نہیں رہتا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فلما آتاہما صالحا، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صالح العذاب بیٹا دے دیتا ہے تو جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو وہ پھر اللہ کی عطا میں شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، اللہ کی عطا میں شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، وہ فلاں نے دیا ہے، فلاں جی بتوں کے نام لینے لگتے ہیں، یا جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے انہی کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا جو یہ شرک کرتے پھرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں سے بلند و بالا ہے، اس کی شان وراء البراء ہے، میں کہ یہ ایسے باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، میں کہ کیا یہ انہیں شریک ٹھہراتے پھرتے ہیں جنہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی؟ یہ انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس فلاں نے ہمیں بیٹا دیا ہے، اور جس نے کبھی کوئی شے پیدا ہی نہیں کی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے بیٹا دے دیا انہیں۔ پیدا کرنے والا تو رب ہے، پیدا کرنے والا تو خالق اور مالک ہے، تو میں جیسے میں نے دے دیا ان کو، بچہ پیدا ہو گیا، صالح العذاب پیدا ہو گیا، صحیح سلامت تندرست پیدا ہو گیا، تو پھر کہنے لگے جی فلاں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں جس فلاں کا یہ نام لے رہے ہیں اس نے تو کبھی کچھ پیدا ہی نہیں کیا، کبھی کچھ پیدا کیا اس نے؟ جب اس نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا تو پھر اس کا نام کیوں لے رہے ہو؟ پھر شرک کیوں کرنے لگ گئے؟ رب تعالیٰ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہرانے لگ گئے؟ اور آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہے رب تعالیٰ کی۔ جب وہ خود مخلوق ہے تو پھر خالق کیسے ہو گئے؟ جب انہیں پیدا کیا گیا تو وہ پیدا کرنے والے کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ اتنی آسان سی بات بھی اگر لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لوگ جو ہے وہ دیوانہ وار شرک، آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں رب رسے تے مت کھسے، رب جس سے ناراض ہو جائے نا اس سے پھر مت لے لیتا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں جب خدا ناراض ہوتا ہے تو عقل بھی جاتی ہے، دین بھی جاتا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو ان کا حال بھی وہی ہے مشرکین کا، جی کیا کیا کس کس چیز کو انہوں نے خدا نہیں مانا یار، ایک ایک چیز کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو جڑ سے اکھیڑ دیا، میں کہ لا یخلق شیئا، انہوں نے تو کوئی شے پیدا ہی نہیں کی، وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جو خود پیدا کیا گیا مخلوق ہے وہ خالق کیسے ہو گئے؟ جو خود محتاج ہے وہ خود معطی کیسے ہو گئے؟ بتائیں،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔